اس شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں۔ میں میرے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، میں میرے رب سے ہوں اس بات کا سوالی، ہو قائم میرے ملک میں امن اور خوشحالی۔ محمد عمیر نثار خان آئے اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس بزم کا آغاز فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فعلمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر جلسہ، ہمارے اساتذہ اور مہمان کرام، میں آپ کے سامنے یوم جمہوریہ اور 26 جنوری کے موضوع پر تقریر کرنا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ حضرات میری حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ محترم حضرات، ہمارے پیارے ملک ہندوستان میں دو قومی دن منائے جاتے ہیں، یعنی 15 اگست اور 26 جنوری۔ 15 اگست وہ یادگار انقلابی دن ہے جس میں ہمارا پیارا ملک ہندوستان انگریزوں کے قبضے اور ان کی غلامی سے آزاد ہوا تھا، اور اسی دن کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ دن منایا جاتا ہے۔ اور دوسرا دن 26 جنوری ہے جسے یوم جمہوریہ بھی کہتے ہیں، اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج ہی یوم جمہوریہ ہے۔ محترم دوستو، کیا آپ جانتے ہیں اس دن کیا ہوا تھا؟ 26 جنوری کو ہمارے آزاد ہندوستان میں جمہوریت کا قیام ہوا، اور جمہوری بنیادوں اور آئین ساز اسمبلی کے ذریعے سے ہمارے ملک کے آئین اور دستور کا کام شروع ہوا۔ یہ آئین اور دستور ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی سربراہی میں شروع ہوا، جو 2 سال 11 مہینے 18 دن کی مسلسل محنت سے 26 نومبر 1949 کو ختم ہوا۔ اس آئین ساز اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ مسلمان اراکین نے بھی حصہ لیا، جس میں مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبدالغفار خان، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، پیغام مزاج رسول اور مولانا حضرت موانی شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ چن لیا گیا، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو سب سے پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ پھر اس آئین اور دستور کو 26 جنوری 1949 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ محترم حضرات، ہمارے جمہوری ملک ہندوستان کے آئین اور دستوروں میں دنیا کے بہت سارے دستوروں کے بہترین اصول اور نکات شامل ہیں۔ اس میں بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، ریاستی پالیسی کے ہدایتی اصول اور مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مابین تعلق، صدر جمہوریہ کے ہنگامی اختیارات، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن اور الیکشن جیسے اہم اداروں کی بھی تفصیلات کی وضاحت کر دی گئی۔ جب آئین نافذ ہوا تھا تب اس میں 395 دفعات اور 7 شیڈول تھے، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں ترمیمات ہونے کے نتیجے میں اب یہ آئین 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے ہندوستان کے آئین اور دستور بنانے والوں نے اپنے اس آئین میں 6 بنیادی حقوق دیے ہیں: برابری کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و ثقافتی کا حق، آئینی چارہ جوئی کا حق، اور ان حقوق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور کسی بھی مذہب کے ماننے والے آزاد ہیں۔
مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کے مطابق اپنے مذہب کی پیروی میں اور آزاد ہے. میں آخر میں ایک بار پھر پیغام دے کر اپنی بات ختم کرتا ہوں. ہم سب مل کر آزاد ہندوستان کے آئین اور دستور کا احترام کریں. آزاد بھارت کا جمہوری ہونے کا ثبوت دے. میں ایک شعر سے اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے پر ہم کو. 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیس ہوئے پر ہم کو. یہ اہل جنوں بتلائیں گا کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. وما علینا الا البلاغ المبین. ماشاءاللہ. 500 روپے جو ہے تو حاجی شفیق سید کی طرف سے جو ہے تو تمام بچوں کو جو ہے تو 500 روپے کا انعام آیا. جزاکم اللہ احسن الجزا. اور 10ویں جماعت کے جو طلبہ ہے ان کے جو کپتان ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آئے اور حاجی اعجاز صاحب کے ذریعے جو ہے تو ٹرافی حاصل کریں. حاجی اعجاز صاحب کی طرف سے بھی کپتان کے لیے بلکہ پوری ٹیم کے لیے 500 روپے کا ہدیہ ہے. اللہ قبول فرمائے. ہمارا اپنا پروگرام چلتا رہے گا. دراصل میں ایک بیچارے جو مقامی لوگ آئے تھے ان کے پیچھے دیگر مصروفیات ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں سے 2 انعامات دے کر ان کو جو ہے تو چھٹی دی گئی ہے. باقی باضابطہ ہمارا جو پروگرام جیسے بنایا گیا اسی انداز پر چلے گا. اور ہم سب کے لیے بہت زیادہ خوشی مسرت کا موقع ہے کہ ہو سکے تو ہمارے پروگرام کے آخر میں پورے ملک بھر کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف لا سکتے ہیں آخر میں. لہذا ہم سب جو ہے تو اطمینان کے ساتھ بیٹھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہیں. حقدار وطن ہم ہیں دل و جان وطن ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہے. حقدار وطن ہم ہیں دل و جان وطن ہے. ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا. زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا. ہم نے تیرے پرچم کو بلندی پہ اڑایا. زنجیر غلامی سے بھی آزاد کرایا. سونے کی بچھڑیا تجھے ہم نے ہی بنایا. ہر حال میں دشمن سے تجھے ہم نے بچایا. دراصل ہمیں لوگ نگہبان وطن ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہیں. حقدار وطن ہم ہیں دل و جان وطن ہیں. حیدر کی شجاعت بھی ہے ٹیپو کا جگر ہم. محمود کے افکار ہے قاسم کی نظر ہم. محمود کے افکار ہے قاسم کی نظر ہم. ضامن کے بہے خون کے قطروں کا ثمر ہم. آزادی بھی اشفاق بھی اور شاہ ظفر ہم. ہم لوگ پرائے نہیں مہمان وطن ہیں. ہم لوگ مسلمان ہیں ہم شان وطن ہیں. حقدار وطن ہم ہیں دل و جان وطن ہیں. ہم تیری حفاظت کو یوں تیار ملیں گے. دشمن سے تیرے برسر پیکار ملیں گے. ہم تیری حفاظت کو یوں تیار ملیں گے. دشمن سے تیرے برسر پیکار ملیں گے. آ جائیں گی تجھ پر تو یوں بیدار ملیں گے. جیلوں میں ملیں گے یا سرے دار ملیں گے.
ہر دور میں ہر وقت پہ قربان وطن ہے. ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہے، حقدار وطن ہم ہیں، دل و جان وطن ہے. ہم کیا ہے وطن یہ تیرے آثار کہیں گے، یہ تاج محل اور یہ مینار کہیں گے. ہم کیا ہے وطن یہ تیرے آثار کہیں گے، یہ تاج محل اور یہ مینار کہیں گے. سولی پہ چڑھے کون ہے یہ دار کہیں گے، غدار ہے جو وہ ہمیں غدار کہیں گے. ہم لوگ وفادار و محبان وطن ہیں، ہم لوگ مسلمان ہیں، ہم شان وطن ہیں، حقدار وطن ہم ہیں، دل و جان वतन है. प्रजासत्ताक दिन उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज साजला. उत्सव 3 रंगांचा आभाळी आज साजला. नतमस्तक मी त्या सर्वांच्या ज्यांनी भारत देश घडवला. सूर्याप्रमाणे तेज दिसणारे व्यासपीठ, चंद्राप्रमाणे शीतल छाया देणारे परीक्षक आणि माझ्या मित्रांनो, सर्वांना माझा सलाम. सर्वप्रथम सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. आज 26 जानेवारी हा दिवस आपण प्रजासत्ताक दिन म्हणून मोठ्या उत्साहात साजरा करीत आहोत. हा दिवस देशाच्या प्रत्येक नागरिकासाठी आनंदाचा, उत्साहाचा, सन्मानाचा व अभिमानाचा आहे. मित्रांनो, भारताला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले. पण त्या स्वातंत्र्याला आकार मिळाला म्हणजे 26 जानेवारी 1950, कारण या दिवशी संविधान अंमलात आले. आपला भारत देश हे एक मोठे लोकशाही राज्य आहे. भारताच्या घटनेनुसार 26 जानेवारी 1950 पासून प्रजासत्ताक सुरू झाली. आपल्या देशाचे संविधान हे जगातील सर्वात मोठे लिखित संविधान आहे. या दिवशी राजधानी नवी दिल्ली येथे भव्य कार्यक्रम आयोजित केला जातो. राष्ट्रपती ध्वजारोहण करतात व 21 तोफांची सलामी दिली जाते. देशासाठी शौर्य दाखवलेल्या सैनिकांना राष्ट्रपतीच्या हस्ते अशोक चक्र, कीर्ती चक्र हे मुख्य पुरस्कार देण्यात येतात. तसेच शूर मुलांना शौर्य पुरस्कार देण्यात येतात. या सुवर्ण दिनी प्रत्येक भारतीयाने आपल्या देशात शांतता राखण्याची आणि भारताचा विकास करण्याची प्रतिज्ञा करून त्याचे पालन केले पाहिजे. यावरच मी आपले भाषण संपवितो. जय हिंद, जय भारत. Bismillahirrahmanirrahim. Good morning to the respected principal, teacher and guests and my dear friend. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I wish you a very happy Republic Day. Today is 26th of January, the Republic Day of our country. This day is a national festival of our country. On this day, our constitution came into force on 26 January 1950. Republic Day is important to us as Independence Day. The Constitution of India is the supreme law of India. Our Constitution is the largest written Constitution in the whole world. Dr. Baba Sahib Ambedkar is the father of our Constitution. Today we are a great republic means whose leader is a president, not a king or queen. This would not have been possible if our freedom fighter had not made numerous sacrifices of our country. I am very proud that I am Indian and I love my India. Jai Hind, Jai Bharat. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، قابل صد احترام جناب ناظم صاحب، صدر صاحب، اساتذہ کرام اور معزز حاضرین، آزاد ہندوستان کی تاریخ میں 2 دن انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. ایک 15 اگست، دوسرے 26 جنوری. 15 اگست 1947 سن عیسوی کو ملک انگریزوں کے چنگل سے آزاد ہوا تھا. اسی لیے ہر سال 15 اگست کو جشن آزادی منایا جاتا ہے. آزادی کے بعد ہندوستان کو اپنا قانون بنانے کے لیے ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی صدارت میں ایک کمیٹی تشکیل دی گئی، جسے ملک کا قانون مرتب کرنے میں 2 سال 11 مہینے اور 18 دن لگے، جسے 26 نومبر 1949 سن عیسوی کو قبول کر لیا گیا اور 24 جنوری
اسی لیے ہر سال 26 جنوری کو یوم جمہوریت منایا جاتا ہے. لیکن میرے عزیزوں، یہ جشن منانے کا دن کوئی ایک دو انگلی کٹا کر نہیں ملا، کوئی سال 2 سال کا احتیاط کر کے نہیں ملا. اگر آپ 1857 عیسوی سے بھی تاریخ کا حساب لگائے تو 90 سال کی طویل جنگ آزادی اور بے شمار جانوں کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد یہ آزادی اور جشن کا دن میسر ہوا ہے. اس دوران ظلم و بربریت کی طویل داستان لکھی گئی، جس کا ہر صفحہ ہندوستانی مسلمانوں کے خون سے لت پت ہے. آزادی کے جذبے کے ساتھ سر پر کفن باندھے اپنی تہذیب کی بقا اور وطن عزیز کی آزادی کے خاطر انگریز فوج کی توپوں اور گولیوں کے آگے سینہ سپر ہونے میں مسلمان صف اول میں تھے. میرے عزیزوں، آزادی کے بعد دستور ہند کی روشنی میں ہندوستان کو ایک جمہوری اور سیکولر ملک تشکیل دیا گیا. چنانچہ دستور کے ابتدائیہ میں صاف لفظوں میں یہ لکھا گیا ہے کہ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں ہم ہندوستان کو ایک آزاد سماجوادی اور جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں لایا جائے. مذہب، عقیدے اور عبادات کی آزادی ہو، ہر شخص کے انفرادی تشخص اور احترام کو یقینی بنایا جائے اور ملک کی سالمیت اور یکجہتی کو قائم و دائم رکھا جائے. سامعین اکرام، الغرض ہمیں 26 جنوری یہ یاد دلاتا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے. یہاں کے دستور میں تمام فرقے اور مذہب کے لوگوں کو یکساں حقوق دیے گئے ہیں اور ملک کی ترقی کے لیے آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی ضروری ہے. اسی لیے آئیے ہم عہد کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ اور قانون کی حکمرانی کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے گی ہم اس سے گریز نہیں کریں گے. اسی عزم کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. یہ نفرت پوری ہے نہ پالو اسے، یہ نفرت پوری ہے نہ پالو اسے، دلوں میں خلچے ہے نکالو اسے. نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، نہ تیرا نہ میرا نہ اس کا نہ اس کا، یہ وطن ہم سب کا ہے، بچا لو اسے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہم بلبلے اس کی، یہ گلستہ ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. پروت میں سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، پروت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، غربت میں ہو اگر ہم، رہتا ہے دل وطن میں، سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہو جا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جن کے دم سے رشک جنا ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہمارا، سارے جہاں سے اچھا. مذہب نہیں سکھاتا آپس میں میل رکھنا،
مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، ہندی ہم وطن ہے ہندوستا ہمارا ہمارا سارے راہ سے اچھا، ہندوستا ہمارا ہمارا سارے راہ سے اچھا. प्रजासत्ताक दिन. दे सलामी या तिरंगाला ज्यामुळे तुझी शान आहे, दे सलामी या तिरंगाला ज्यामुळे तुझी शान आहे, तिरंगा नेहमी राहू दे उंच जोपर्यंत तुझा परान आहे. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह. मित्रांनो, माझे नाव उमर शेख मुख्तार. आज मी तुम्हाला भारतीय प्रजासत्ताक दिनाविषयी थोडीशी माहिती सांगणार आहे, ती तुम्ही शांतपणाने ऐकावी ही नम्र विनंती. मित्रांनो, आज 26 जानेवारी भारताचा प्रजासत्ताक दिन आहे. आपल्या देशाला 15 ऑगस्ट 1947 रोजी स्वातंत्र्य मिळाले, परंतु त्यावेळी आपल्याकडे स्वतःचे सुविधा नव्हते. म्हणून डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी संविधानाचा स्वीकार केला व 26 जानेवारी 1950 रोजी संविधानाची अंमलबजावणी करण्यात आले. आपले राष्ट्र सार्वभौम प्रजासत्ताक दिन म्हणून संपूर्ण देशात मोठ्या उत्साहात आनंदाने साजरा केला जातो. शेवटी मी सर्वांना प्रजासत्ताक दिनाच्या कोटी कोटी शुभेच्छा देऊन माझे भाषण संपवतो. जय हिंद, जय भारत. अनेकता में एकता ही मेरी शान है, अनेकता में एकता ही मेरी शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, प्रधानाचार्य और शिक्षकगण और मेरे प्यारे देशवासियों, आज सभी को मेरा सलाम. हम सभी जानते ही हैं कि आज 26 जनवरी हमारे भारत देश का गणतंत्र दिवस है. इस महान अवसर पर आज सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं. गणतंत्र दिवस भारत देश का एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय पर्व है. ये पर्व हर भारतवासी के लिए सम्मान और गौरव का पर्व है. हमारा भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, परंतु आजादी के बाद देश में किसी भी प्रकार का कानून या नियम देश के लोगों के लिए नहीं बना था. तब देश के तत्कालीन राष्ट्रपति और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे. उन्होंने संविधान निर्माण का कार्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को दिया. डॉक्टर अंबेडकर जी के नेतृत्व में स्थापित समिति द्वारा 2 साल 11 महीने और 18 दिन का अथक परिश्रम करके भारत देश के संविधान का मसौदा तैयार किया गया. ये संविधान 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत देश में लागू कर दिया गया. हमारा भारत देश एक लोकतांत्रिक और पूर्ण गणतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया. हमारे भारत देश का संविधान पूरे विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इस विशाल और महान संविधान ने हमें हमारे मौलिक अधिकार और हक के लिए लड़ने की ताकत दी है. इसकी रक्षा करना हम सब भारतवासियों का परम करते हुए हैं. आइए हम सब भारतवासी अपने देश के उन सभी वीरों को नमन करते हैं जिनके कारण आज हम स्वतंत्र और गणतंत्र देश में खुशी से रह रहे हैं. दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान गे, दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान गे. सर हमेशा ऊंचा रखना उसका, सर हमेशा ऊंचा रखना उसका जब तक दिल में जान गे. जय हिंद, जय भारत. नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम. अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम. सदक़ल्लाहुल अज़ीम. जनाब सदर जलसा, हमारे असातिज़ा और मेहमानान कराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. मैं आपके सामने यौम जमहूरियत 26 जनवरी के मौजू पर तकरीर करना चाहता हूँ. उम्मीद है कि आप हजरात मेरी हौसला अफजा फरमाएंगे. मोहतरम हजरात, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में 2 कौमी दिन मनाए जाते हैं, यानी 15 अगस्त और 26 जनवरी. 15 अगस्त वो यादगार इनकलाबी दिन है जिसमें हमारा भारत अंग्रेजों के कब्जे और उनकी गुलामी से आजाद हुआ. उसी दिन की याद ताज़ा करने के लिए ये दिन मनाया जाता है. और दूसरा दिन 26 जनवरी है जिसको यौम जमहूरिया भी कहते हैं. और बड़ी खुशी की बात है कि आज ही यौम जमहूरिया है. मुहतरम दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दिन क्या हुआ? 26 जनवरी को हमारे आजाद हिंदुस्तान में जमहूरियत का क़याम हुआ और जमहूरी बुनियादों पर अहिंसा असेंबली के जरिए से हमारे मुल्क के आईन और दस्तूर का काम शुरू हुआ. यह आईन और दस्तूर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सरबराही में शुरू हुआ, जो 2 साल 11 महीने और 18 दिन की मुसलसल मेहनत से 26 जनवरी 1949 26 नवंबर 1949 को मुल्क में खत्म हुआ.
اس آئین اسمبلی کے عمل میں دوسرے اراکین کے ساتھ مسلمان اراکین نے بھی حصہ لیا، جن میں مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی، خان عبدالغفار خان، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، بیگم اعزاز رسول اور مولانا حسرت مہانی شامل تھے۔ ڈاکٹر راجندر پرساد کو اتفاق رائے سے ہندوستان کا سب سے پہلا صدر جمہوریہ چن لیا گیا، جبکہ پنڈت جواہر لال نہرو پہلے وزیر اعظم بنائے گئے۔ پھر اس آئین اور دستور کو 26 جنوری 1950 کو ملک میں نافذ کر دیا گیا۔ محترم حضرات، ہمارے جمہوری ملک ہندوستان کے آئین اور دستور میں دنیا کے بہت سارے دستوروں کے بہترین اصول اور نقاط شامل ہیں۔ اس میں بنیادی حقوق، بنیادی فرائض، ریاستی پالیسی کی ہدایتی اصول، مرکز اور ریاستی حکومتوں کے مابین تعلق، صدر جمہوریہ کے ہنگامی اختیارات، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ پبلک سروس کمیشن اور الیکشن کمیشن جیسے اہم اداروں کی تفصیلات کی بھی وضاحت کر دی گئی۔ جب یہ آئین نافذ ہوا تھا تب اس میں 395 دفعات اور 7 شیڈول تھے، لیکن وقتاً فوقتاً اس میں ترمیمات ہونے کے نتیجے میں اب یہ آئین 404 دفعات اور 9 شیڈول پر مشتمل ہے۔ محترم حضرات، میں آپ کو یہ بھی بتلا دوں کہ ہمارے ملک ہندوستان کے آئین اور دستور بنانے والوں نے اپنے اس آئین میں 6 بنیادی حقوق دیے ہیں: برابری کا حق، آزادی کا حق، استحصال کے خلاف حق، مذہبی آزادی کا حق، تعلیمی و ثقافتی حق، آئینی چارہ جوئی کا حق۔ ان حقوق کی روشنی میں معلوم ہوا کہ اب ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی اور کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہر کوئی آزاد ہے، لہذا مسلمان بھی اللہ تعالیٰ کے فرمان اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مطابق اپنے مذہب کے اطاعت اور پیروی میں آزاد ہے۔ میں آخر میں ایک بار پھر یہ پیغام دے کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ ہم سب کو مل کر اپنے آزاد ہندوستان کے آئین اور دستور کا احترام کریں، ایکتا کے ساتھ بھائی بھائی بن کر آزاد ہندوستان کے جمہوری ملک ہونے کا ثبوت دیں۔ سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، سو بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے علم کو، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ۔ جس کو ہم کبھی فراموش اور اپنے اساتذہ کی محنت پر بھی پانی پھیرے گی، اس سے بڑا نقصان ہوگا۔ اس لیے عزیز بچوں، آپ سب خوب محنت سے جی لگا کر پڑھا کریں، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے، پڑھنا عمل کے لیے، پڑھنا سیکھنا عمل کے لیے۔ اگر ہم نے پڑھا اور سیکھا مگر عمل نہیں کیا، ہمارا علم کسی کام کا نہیں۔ عربی میں کہتے ہیں علم بلا عمل شجر بلا ثمر۔ علم عمل کے بغیر درخت کی طرح ہے، اس میں پھل نہ لگا ہوا۔ اگر صرف درخت ہے، پھل نہ لگا ہوا ہو، کوئی اس کی قدر نہیں کرے گا۔ اسی طرح ہم سیکھیں اور عمل نہ کریں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں، آخرت ہماری کامیاب نہیں۔ تیسری بات، دنیا میں بہت سے علم حاصل کیے جاتے ہیں، مگر جو علم ہم سیکھ رہے ہیں، قرآن کا علم، حدیث کا علم، اس علم کی خاصیت یہ ہے وہ ادب سکھاتا ہے، سلیقے سے جینا سکھاتا ہے۔ اگر آپ میں تمیز نہیں ہے بولنے کی، چلنے کی، بات کرنے کی، بڑوں سے برتاؤ کرنے کی، سمجھ لیجیے کہ آپ کا علم کمزور ہے۔
آپ میں ادب آنا چاہیے، شعور آنا چاہیے، طریقہ آنا چاہیے۔ ہمارا دین ادب سکھاتا ہے، ہر چیز کا ادب، کتاب کا ادب، استاذ کا ادب، درسگاہ کا ادب، بڑوں کا ادب، عالموں کا ادب، بوڑھوں کا ادب، یہ سب سیکھنے کی چیز ہے۔ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قبول فرمائے، اس میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں صحت دے، قوت دے، عافیت دے، ہر پریشانی کو ہم سے دور کر دے، ہر الجھن کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو قبول فرمائے، ان کو خیر و برکت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین۔